نیچے پیش کردہ مضمون 14 شوال الماکرم آمن شہادت امام جعفر صادق او کہ انہوں 14 شوال الماکرم آمن شہادت امام جعفر صادق اسلامی تاریخ میں کئی مقدس واقعات اور اہم شخصیات نے اپنے کردار سے دینی اخلاقی اور فکری جہتوں کو فروغ دیا ہے ان مقدس لمحات اور شخصیات میں سے ایک نمایاں نام امام جعفر صادق ہے جنہوں نے اسلامی فکر شریعت اور اخلاقیات کی تشکیل میں نمایاں کردار ادا کیا 14 شوال الماکرم وہ دن ہے جو خاص دینی اور روحانی اہمیت کا حامل تصور کیا جاتا ہے جس کو مختلف روایات اور اصلاحی تحریروں میں امام جعفر صادق کے شہادت کے ایام کے ساتھ منسلک کیا گیا ہے یہ مضمون اس موضوع پر مفصل روشنی ڈالتا ہے امام جعفر صادق کی شخصیت ان کی خدمات اور آمن شہادت کی روحانی و تاریخی اہمیت کا جائزہ پیش کرتا ہے تاخن اسلام اور امام جعفر صادق کا مقام امام جعفر صادق کا شمار چہارم شیعہ اماموں میں ہوتا ہے اور ان کا دور خلافت کے تاریخی واقعات اور علمی روشنی کا دور تھا انہوں نے اسلامی نظریات فقہی اصول اور دینی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ان کے زمانے میں اسلامی فکر ایک نئے دور میں داخل ہوئی جہاں مختلف فلسفیانہ اور دینی مسائل پر تبادلہ خیال کیا جاتا تھا امام جعفر صادق نے نہ صرف فقہ اور اصول دین کو منظم کیا بلکہ اخلاقیات اور روحانی اقدار کو بھی اجاگر کیا ان کے زمانے میں علم حدیث اور تصوف نے بھی ایک نیا رخ اختیار کیا جس کے تحت اسلامی تعلیمات اور روحانی تجربات کی بنیاد ڈالی گئی امام جعفر صادق کی شخصیت نے سائنس فلسفہ اور دینی امور کو ایک نیا مقام دیا ان کی تحریروں اور بیانات نے کئی نسلوں کے علماء اور عارفان فکر پر گہرے نقوش چھوڑے 14 شوال الماکرم کی منویت اور تاریخ 14 شوال الماکرم کو بعض روایات میں وہ دن قرار دیا گیا ہے جس میں امام جعفر صادق کی شہادت ان کے وصال کے لمحات کا ذکر ملتا ہے اگرچہ تاریخی حوالوں میں امام جعفر صادق کی شہادت کو عام طور پر بطور شہادت بیان نہیں کیا گیا مگر متعدد تصوف باطنی علوم اور اصلاحی تحریکوں میں ان کے رخصت ہونے کے لمحات کو ایک روحانی شہادت کے مترادف قرار دیا جاتا ہے اس نقطہ نظر کے مطابق 14 شوال ایک ایسا دن تصور کیا جاتا ہے جس میں روحانی بیداری علمی بصیرت اور دینی اصولوں کی تجدید کا پیغام موجود ہوتا ہے اس دن کی یاد میں روحانی محافل مجالس سخن اور علمی و مذہبی تقاریب منعقد کی جاتی ہے جن کا مقصد امام جعفر صادق کی تعلم اور ان کی جمہوری فکر کو فروغ دینا ہوتا ہے امام جعفر صادق کی زندگی اور علمی خدمت ایک ابتدائی زندگی اور تعلیم امام جعفر صادق کی ولادت ایک اعلیٰ نزول اور پاکیزہ خاندان میں ہوئی آپ کے والد امام محمد باقر تھے جنہوں نے بھی دینی علوم اور اصول دین کو فروغ دیا امام جعفر کی ابتدائی تعلیم گھر کی فضا میں ہی شروع ہوئی جس میں قرآنی تعلیمات حدیث اور فقہی اصولوں کا بنیادی گنرد تشکیل دیا گیا ان کے اس مطالعہ اور غور و فکر نے اسلامی فقہ اور اصول دین کی ترقی میں ایک نیا باب رقم کیا علمی اور فکری خدمات امام جعفر صادق کی سب سے بڑی خدمات ان کے علمی مباحث خطبات اور تعلیمات ہیں جنہوں نے بعد کی نسلوں پر گہرے اثرات چھوڑے انہوں نے نہ صرف فقہی مسائل کو حل کیا بلکہ فلسفیانہ موضوعات اور روحانی تجربات کو بھی اپنی گفتگوت میں شامل کیا ان کی تقاریر میں عموماً اخلاقیات تقو معرفت الہی اور شریعت کے جامع اصول بیان کیے جاتے تھے روایات کے مطابق امام جعفر صادق کے طالب علموں میں سے بہت سے ایسے تھے جنہوں نے بعد میں نونغونہ اسلامی فکر اور فقہ کو اپنی تحریروں اور تعلیمات کے ذریعے آگے بڑھایا 3 علمی مدارس اور سلسلہ درویش ان کے زمانے میں علمی مدارس قائم ہوئے جنہوں نے اسلامی تعلیمات کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا امام جعفر صادق کی مسائی نے ان مدارس کو ایک جامع علمی ماحول فراہم کیا جس میں فقہ اصول دین حدیث اور روحانی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی یہ مدارس اسلامی دنیا میں علمی روشنی کے منبع ثابت ہوئیں اور بعد کی نسلوں کے علماء نے ان سے رہنمائی حاصل کی آمن شہادت اور ان کی روحانی اہم ایک روحانی قربانی کا فلسفہ امام جعفر صادق کہ آمن شہادت کو اگرچہ تاریخی اعتبار سے شہادت کے طور پر نہ دیکھا جائے مگر ان کی زندگی اور ان کے نظریاتی کام کو روحانی قربانی کے مترادف سمجھا جاتا ہے ان کی تعلیمات میں دنیاوی لذتوں سے بالا تر ایک ایسی حقیقت پوشیدہ ہے جو انسان کو خدا کی قربت معرفت اور تقوی کی طرف لے جاتی ہے اس روحانی قربانی اور نبوتی بصیرت کو یاد کرتے ہوئے 14 شوال کو ایک مقدس دن قرار دیا گیا ہے 2 عشق الہی اور سلوک امام جعفر صادق
کی تعلم میں عشق الہی کو ایک مرکزی مقام حاصل ہے، ان کی زندگی کے آخری لمحات اور ان کے دینی تعلیمات میں یہی پیغام جھلکتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی کی طبیعت نہیں بلکہ آخرت کی طرف رجوع کرنا زیادہ اہم ہے۔ 14 شوال کا دن بھی اس جانب اشارہ کرتا ہے کہ خدا کی محبت اور معرفت میں وہ مکمل تسلیم و رضا ہے جو دنیاوی جا و جلال سے بلند ہے۔ ان کی شخصیت میں عشق الہی اور سلوک کی عملی نمونہ نگاری موجود ہے جو آج بھی لوگوں کے لیے مشن راہ ہے۔ 3 انقلاب فکر اور تصوف کا ارتقاء امام جعفر صادق کی تعلیمات نے نہ صرف اسلامی فقہ بلکہ تصوف اور باطنی علوم کو بھی ایک نیا روحانی رنگ عطا کیا۔ ان کی تعلیمات میں دنیا کی پیچیدگیوں سے بالاتر ایک سادہ پرمغز پیغام ملتا ہے۔ 14 شوال کو ایمانی اور روحانی انقلاب کے دن کے طور پر بھی دیکھا جاتا ہے، جہاں انسان اپنی باطنیت کو پہچان کر خود کو ایک نئے درجہ کی روحانی فطرت سے روشناس کرتا ہے۔ یہ دن اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ روحانیت اور دینی فکر کو صرف رسمی عبادات تک محدود نہیں رہنا چاہیے بلکہ اس میں فکری انقلاب اور اخلاقی اصلاح کی گنجائش بھی موجود ہے۔ 14 شوال کے تقاریب اور متفرق محافل روحانی مجالس اور دینی محافل عموماً 14 شوال کے موقع پر دنیا بھر میں مختلف دینی محافل اور روحانی مجالس منعقد کی جاتی ہیں، جن میں امام جعفر صادق کی تعلیمات اور ان کی زندگی کے متعلق خصوصی گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ مجالس نہ صرف روحانی فائدے کی حامل ہوتی ہے بلکہ ان کے ذریعے اسلامی تاریخ کے ان اہم پہلوؤں کو بھی اجاگر کیا جاتا ہے جو انسانیت کی خدمت اور علم کے فروغ سے متعلق ہیں۔ 2 علمی سمنارز اور مباحثے اسلامی دنیا کے مختلف ممالک میں اس دن علمی سمنارز اور مباحثوں کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں امام جعفر صادق کی فقہی اور اصولی خدمات کو مختلف زاویوں سے زیر بحث لایا جاتا ہے۔ ان سمنارز میں علماء، محققین اور نوجوان طلباء ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر ان کی تعلیمات کی ماہیت اور عملی تطبیق پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس سے نہ صرف علمی تحقیق کو فروغ ملتا ہے بلکہ دینی تعلیمی ماحول عام بھی مزین ہوتا ہے۔ 3 ادب و تصوف کے محافل اردو ادب میں امام جعفر صادق کی شخصیت اور ان کی تعلیمات پر کئی شعری اور نثر کی تخلیقات موجود ہیں۔ 14 شوال کے موقع پر ادب اور تصوف کے محافل میں ان عظیم مفکر کی شان میں مختلف نوادرات پیش کیے جاتے ہیں۔ ان محافل میں عشق الہی اور معرفت الہی کے موضوعات پر گفتگو اور شاعری کی جاتی ہے جو ان کی شخصیتوں روحانی معیار کی عکاسی کرتی ہے۔ امام جعفر صادق کی شہادت کی روحانی حیثیت ایک روحانی انکشاف اور وصال اگرچہ امام جعفر صادق کی وفات کو عام معنوں میں شہادت کے طور پر نہ دیکھا جائے مگر ان کی وصال کی گھڑی کو ایک روحانی انکشاف کی صورت میں سمجھا جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب روح دنیاوی بندھنوں سے آزاد ہو کر اپنے خالق کے حضور پہنچتی ہے۔ 14 شوال کے اس مخصوص دن میں اسی روحانی انکشاف اور وصال کے اثرات کو محسوس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ انسان کو اپنی روحانیت اور دینی حقیقت کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ یہ تصور روحانی اظہار اور دینی شعور کی تجدید کا ذریعہ بنتا ہے۔ 2 مولویانہ تشریحات اور روحانی بصیرت کئی صوفیہ اور دینی عارفین نے امام جعفر صادق کی وصال کو نہایت خاص منویت عطا کی ہے۔ ان تشریحات کے مطابق یہ لمحہ روح کی مکمل آزادی اور خودی کی بالادستی کی علامت حیاس بصیرت اور فکر نے باعث حیرت یہ ثابت کیا کہ دینی تعلیمات ہمیشہ زندگی کے آخری مراحل میں بھی ایک تجدید پذیر قوت کا کام کرتی ہیں۔ 14 شوال کو یاد کر کے روحانی رہنما اور مرشد اپنے مریدین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ دنیا کی لذتوں سے بالاتر ہو کر ایک ایسے جذبے کی طرف راغب ہوں جو صرف خدا کے ساتھ محبت اور قربت میں بسی ہوتی ہیں۔ اجتماعی یادگار اور علمی تحریک اس مقدس دن کی یاد میں نہ صرف افراد بلکہ پوری کمیونٹی مل کر امام جعفر صادق کی روحانی عظمت اور علمی خدمات کو سراہنے کا عزم ظاہر کرتی ہے۔ مختلف مدارس، علمی اجتماعات اور دینی تنظیمیں اس دن کو ایک موقع کے طور پر مناتی ہیں تاکہ ان کی تعلیمات کو نئی نسل تک منتقل کیا جا سکے۔ اس اجتماعی تحریک میں دینی اور علمی مباحثے، خطبے اور محافل شامل ہوتی ہیں جو نہ صرف امام جعفر صادق کی یاد تازہ کرتی ہے بلکہ موجودہ دور کے مسائل کا حل تلاش کرنے کا ایک ذریعہ بھی بنتی۔ آوجد دور میں 14 شوال کی افادیت اور پیغام
سماجی ہم آہنگی اور امن کا پیغام جدید دنیا میں جہاں سیاسی اور سماجی انتشار کے مسائل نے مختلف معاشروں کو متاثر کیا ہے 14 شوال کا دن ایک ایسے پیغام کی نمائندگی کرتا ہے جو امن ہم آہنگی اور سماجی اتحاد کو فروغ دیتا ہے امام جعفر صادق کی تعلیمات میں ہمیشہ انسانیت اور اخلاقی اقدار کو اولین ترجیح دی گئی ہے ان کی تعلیمات کو اپنانے سے نہ صرف فردی بلکہ اجتماعی سطح پر بھی امن اور ہم آہنگی کے فروغ میں مدد ملتی ہے آج کے دور میں جہاں معاشرتی تضادات اور تناؤ میں اضافہ ہو رہا ہے 14 شوال کی یاد دلاتی ہے کہ دینی اور روحانی اصول انسان کو ایک دوسرے کے قریب لا سکتے ہیں 2 تعلیمی اور تحقیقاتی مواقع